صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک آج کا جو موضوع ہے اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان اور عظمت کے حوالے سے ہے، معراج النبی کے تناظر میں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ جو واقعہ معراج ہے اس کی تفصیلات سے جو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنے اور سیکھنے والی ہیں ان پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے، جس کا قرآن مجید فرقان حمید نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ یہ اتنا محیر العقول واقعہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس سے صحیح معنوں میں ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا اللہ کی نظر میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اگر اس کا ہم پس منظر دیکھیں تو یہ بات اور ہمارے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے کہ اس وقت یہ تقریباً نبوت کا 10واں سال ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنے قرب کی انتہائی منزلیں عطا فرمائیں۔ یعنی جو کچھ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے، وہی لوگ جو آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، آپ کی پاک دامنی، عفت و عصمت، دیانت، امانت، اس کی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کا سر عام اعتراف کرتے ہیں، انہی لوگوں کے سامنے جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے رویے کیسے تبدیل ہوئے، یہ کیوں کر ہوا، اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ سمجھیے کہ اس موقع پر جو رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس رویے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ازردہ خاطر ہوئے ہوں گے، آپ کی طبع نازک پر لوگوں کا رویہ کس قدر گراں گزرا ہوگا کہ قریب ترین لوگ خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، جو قریبی تعلق والے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ خاندان ہی بڑا ظاہری سہاروں میں ہوتا ہے، قبیلے کے لوگ خلاف ہو گئے، اہل مکہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل جاتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی اگر تمہارے لیے یہ ظلم اور زیادتی برداشت کرنا ممکن نہیں تو پھر تم ایسا کرو کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ 5 نبوی کے اندر، نبوت کے 5ویں سال میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ حبشہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی،
پھر اس کے بعد نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات، سماجی، معاشرتی، ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے تمام اہل مکہ نے، اور یہاں تک نہیں رکے بلکہ جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے لیے بھی پہرا اس طرح لگا دیا گیا کہ کوئی بھی قبیلہ، کوئی شخص نہ اللہ کے پیغمبر، نہ آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کر سکے۔ یہ کتنا مشکل دور ہے، 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک۔ اور پھر جب ایک معجزے کے نتیجے میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے بعد اگلی مشکل کیا پیش آئی کہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبوت کا یہ 10واں سال ہے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے متصل بعد چند دنوں بعد ہی جناب ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے۔ ظاہری طور پر یہی 2 سہارے تھے، باقی تو اکثریت سارے کا سارا مکہ بھی اور خاندان کے بھی زیادہ لوگ مخالف ہی تھے۔ تو ان مشکل حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، میرے اپنے، میرے خاندان کے، میرے گھر والے، میرے قبیلے کے لوگ، میرے شہر کے لوگ جن کے اندر میں نے زندگی گزاری ہے، جو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر میں مکہ سے باہر کسی طرف پھر طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ اور جو اہل طائف نے آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ علماء بیان کرتے ہیں اور سیرت نگار اس کو لکھتے ہیں کہ کتنی بد اخلاقی کی انتہا کرتی ان لوگوں نے۔ یہ ہے سینیریو، یہ ہے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف اور دکھ ہے وہ بھی اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ہم اب آپ کی بات سنیں گے۔ یہ آپ کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، اپنی مجلسوں سے آپ کو اٹھا دیتے ہیں، آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کے راستے میں پیرے بٹھاتے ہیں۔ تو آئیے یہ سب جو ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کی ہے اور جس طرح انہوں نے آپ کو نظر انداز کیا ہے، تو آپ آئیے ہمارے پاس، پتہ چلے گا زمانے کو اور دنیا کو کہ اگر کوئی بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو خود ان کا رب ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی اپنا قرب ان کو عطا کرے نہ کرے، لیکن خود رب کریم ان کو اپنے قرب کی وہ منزل عطا فرمائے گا کہ جس کا ماضی میں کسی پیغمبر کے حوالے سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ بنی اسرائیل اور پہلی ہی اس کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے بالکل مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جس کو آپ زمینی معراج کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلانا تھا تو بس بلا لیتا ڈائریکٹ، تو یہ زمینی معراج جو ہے یہ کس لیے تھی؟ اگر آپ غور کریں تو وہ حکمتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے معراج کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ زمینی معراج کا رکھا ہی اس لیے تاکہ وہ لوگ
دیکھیں نا، اگر بات صرف آسمان کی ہوتی، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی ہوتی، تو عام لوگوں کے لیے اس کی آزمائش کرنا، اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو جاننا اور پہچاننا بلکہ جانچنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پہلے مرحلے میں معراج کی اس حصے کا ذکر فرمایا کہ جس کو عام لوگ اگر چاہیں تو جانچ سکتے ہیں، اور اگر وہ ہوش کے ناخن لیں تو اس آزمائش کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی جان سکتے ہیں اور آپ پر ایمان بھی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اب یہ وہ مسجد حرام کو بھی جاننے والے ہیں لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو بھی جانتے ہیں۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو شور مچ گیا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ تفصیلات آپ نے علماء سے سن رکھی ہیں، اور حضرت ام ہانی ان سے سارا واقعہ ذکر کیا، اور پھر چلے آپ مسجد حرام کی طرف کہ میں لوگوں کے اندر اپنے رب کی ان مہربانیوں کا تذکرہ کروں گا۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، پیچھے سے آپ کے پلو کو پکڑ لیا، عرض کی کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ پہلے ہی آپ کے بڑے خلاف ہیں، آپ کو بات بات پر جھٹلاتے ہیں، ان باتوں میں جن ساری باتوں میں آپ سچے ہیں ان میں بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جو بات آپ ان لوگوں کے درمیان کریں گے تو یہ تو اتنی محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی ہے کہ اگر آپ نے یہ بات قریش کے مجمع میں کی تو یہ لوگ تو ٹھٹھا ماریں گے، یہ تو مذاق اڑائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلو چھڑایا اور کہا کہ میں اللہ کے اس فضل اور کرم کو لوگوں کے درمیان ضرور ذکر کروں گا۔ تشریف لے گئے، لوگوں کے درمیان آواز دی، لوگوں کو رواج کے مطابق لوگ اکٹھے ہو گئے بیت اللہ شریف کے اندر، ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنی ٹولیوں کے اندر، اور پھر آپ نے اپنے رب کے اس فضل اور کرم کا ذکر فرمایا جو اس رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کی صورت میں جبریل امین کی معیت کے اندر، اور پھر جو کچھ مسجد اقصیٰ کے اندر ہوا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء کا امام بنا کے آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی اور شان اور فضیلت کو سب پر واضح کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو آگے لامکان تک کے سفر تھے، کہاں جبریل امین رکے، اور اس کے بعد صرف خدا اور خدا کے رسول اور وہ قربتیں اور وہ منزلیں، جب یہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں، سنتے رہے لوگ، اور جب بات ختم ہوئی تو آپس میں کہنے لگے کہ پہلے تو کوئی گنجائش تھی، لیکن اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد تو اب ہمارے لیے آسان ہوگا کہ معاذ اللہ ان کو جھٹلائیں اور لوگوں کے درمیان ان کی اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کریں کہ دیکھو ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے میری بات نہ مانی تو میں نے اپنی لونڈی کو بھیج دیا کہ تم بھی جاؤ کہ کیا پیش آتا ہے مجھے آ کے بتانا، وہ بھی ادھر موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے، اور اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد لوگوں کا رد عمل اور تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک ایک بات پر ساتھ ساتھ یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ لوگ جھٹلا رہے تھے اور وہ ایک ایک بات پر تصدیق کر رہے تھے اور گواہی دے رہے تھے۔ تو یہ جو باندی تھی، لونڈی تھی، وہ سارے واقعات دیکھ رہی تھی، تو اس نے یہ روایت جا کے پھر بیان کی کہ میں نے دیکھا کہ جب سب جھٹلا رہے تھے اور اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیل کے طور پر
اٹھا رہے تھے تو اس وقت میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ ہر بات پر آپ کی نبوت اور رسالت کی نہ صرف تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بات سنی کہ جب یہ بات ختم ہو گئی تو آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیرا نام میرے رب نے الصدیق رکھا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے، وہی صدیق اکبر کہلائے۔ تو ان لوگوں نے جھٹلایا، لیکن وہی معجزہ معراج ان کے لیے خود ان کے سوالات کی صورت میں تمام حجت بن گیا، سب سے بڑی سچائی کی دلیل بن گیا۔ جب جھٹلایا ان لوگوں نے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تصدیق کرو یا جھٹلاؤ، حق یہی ہے، سچ یہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا چلو، جو باتیں تم نے آسمان کی ہیں ان کو تو ہم نہیں جانتے، ان کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جو زمین کی باتیں تم نے کی ہیں، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں کے جو حالات تم نے بیان کیے ہیں، ان کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو اچھا پھر تم ہمیں بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر ہمیں بتاؤ۔ اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس واقعے سے پہلے اور اس خطبے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ سارے واقف تھے کہ ساری زندگی ادھر گزری ہے، اور جن جن علاقوں کی طرف سفر کے لیے گئے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ کن علاقوں میں تجارت کے لیے گئے ہیں اور سفر پر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ جس مسجد اقصیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، اس کی کھڑکیاں، اس کی چھت، اس کے دروازے، ایک ایک چیز کے بارے میں وہ لوگ پوچھنے لگے۔ روایات اور سیرت نگار لکھتے ہیں، روایات کے اندر وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے سارے حجاب اٹھا دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر آپ ان کے سوالات سماعت فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی کہ سارے حجاب اٹھ گئے اور بیت المقدس آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا خوف و تردد ایک ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تمام حجت ہو گئے۔ اب ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات صحیح بتا رہے ہیں، اب کیسے انکار کریں، اب کیسے جھٹلائیں؟ چلو آسمان کی سیر اور وہاں کیا معاملات پیش ہے اس کی تو ہم تصدیق اور تردید نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے سارا، اور جو باتیں یہ بتا رہے ہیں تو وہ تو بالکل حق اور سچ ہے۔ اچھا ایک اور پینترا بدلا کہ اچھا یہ جو سفر آپ نے کیا ہے تو فلاں فلاں قبیلے کے قافلے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو پھر رستے میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو پھر ہمیں بتائیے کہ کون سا قافلہ اس وقت کہاں پر ہے؟ جب آپ وہاں سے آئے تو کون سا قافلہ کہاں پر تھا، اور کب تک وہ مکہ کی سرزمین کے اندر آ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کا قافلہ فلاں وادی کے اندر رکا ہوا تھا، اور میرا براق جب وہاں سے گزرا تو اس کی جو آواز تھی اس سے ان کے اونٹ بدکے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ بدک کر رسی تڑوا کر باغ کھڑا ہوا اور وہ فلاں وادی کے اندر چلا گیا، اور فلاں جو قبیلہ تھا وہ فلاں جگہ پر موجود تھے ان کا قافلہ، اور ان کے اونٹوں پر اس رنگ کی بوریاں لدی ہوئی ہیں اور ان پر یہ نشانات بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ
ایک خاص طرح کا حادثہ پیش آیا اور میں نے ان کو آواز دے کر کہا کہ تمہارا جو معاملہ ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ فلاں جگہ پر موجود ہے، اور انہوں نے میری آواز کو سنا اور آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ لو جی یہ اب ایک اور بات ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب انتظار کرنے لگے کہ وہ قافلے آئیں، جو وقت اور تاریخ انہوں نے بتائی ہے تو فلاں دن کو وہ قافلہ آ جانا چاہیے۔ انتظار ہو رہا ہے، اور جب عین وقت پر وہ قافلے واقعتاً ہی انہی تاریخوں پر پہنچے اور پھر سوال و جواب ہوا تو ان قافلہ والوں نے تصدیق کی کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں رات، فلاں لمحے ہم واقعتاً ہی فلاں وادی کے اندر موجود تھے۔ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہمارا ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا تھا، رسی توڑا کے بھاگ گیا تھا، اور واقعتاً ہی ہمیں وہ فلاں وادی سے ملا تھا۔ اور دوسروں نے یہ تصدیق کی کہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہوا ہے، ہم نے آواز سنی تھی، اور ہم نے آپس میں بھی یہ بات کی کہ یہ آواز تو محمد بن عبداللہ کی ہے، وہ یہاں کہاں آ گئے۔ ہر بات کی تصدیق ہو گئی۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج کا جو زمینی مرحلہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اہل مکہ کے لیے دلیل اور حجت بنا دیا کہ اب اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو تو بے شک اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انکار کرتے رہو، لیکن اب تمہارے پاس ابو جہل بھی وہاں موجود ہے، مطعم بن عدی بھی موجود ہے، مکہ کے دیگر بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں۔ اگر اب انکار کرنا چاہو گے تو اب اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انکار کرو گے، اب تمہارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں بچی۔ واقعہ معراج کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی شان کا ذریعہ، فضیلت کا سبب اور اہل مکہ کے لیے گویا کہ اتمام حجت فرما دیا، اتمام حجت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اہل مکہ، یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ کسی کم علمی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، جاہلیت کی وجہ سے تھا۔ جہالت کا علاج علم کی صورت میں ہو سکتا ہے، بے علم آدمی کو علم کے ذریعے معلومات فراہم کر کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جاہلیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت ہٹ درمی اور ضد کا نام ہے۔ ابو جہل کو ابو جہل اس وجہ سے نہیں کہتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں تھا اس لیے وہ جاہل ہے، نہیں، وہ جاہل نہیں تھا، وہ جاہلیت کا شکار تھا۔ جاہلیت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو حق اور سچ پوری طرح سمجھ آ جائے، لیکن اس کے بعد بھی ہم حق اور سچ کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ معاف فرمائے کہ ایسا شخص جاہلیت کا شکار ہے اور وہ ابو جہل کے قبیلے اور اسی کے رستے پر ہے۔ بندے کو بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، بندہ اس فطرت کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر، نبیوں کی دعوت کی بنیاد پر بندہ حق کو نہ پہچان سکے، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی زندگی کے اندر گمراہ ہوتے ہیں تو ان کی گمراہی کا کبھی یہ سبب نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، ان کی گمراہی کا سبب ان کی جہالت سے زیادہ جاہلیت پر مبنی رویہ ہوتا ہے۔ بندے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے۔ اہل مکہ نے انکار کر دیا، کہا جی اب دلیل کوئی نہیں ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ وہ ولید بن مغیرہ نے ٹھیک کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ جادو ہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا سفر، اور اس سفر کے نتیجے میں جو باتیں بھی بتا رہے ہیں وہ بھی، تو یہ جادو ہی ہے، اب دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے لیے بھی اس کو دلیل بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے سفر معراج کو اہل کتاب کے لیے بھی دلیل بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب دنیا کے مختلف حکمرانوں کو خطوط روانہ فرما رہے تھے، دعوتی خطوط، سن 6 ہجری کے اندر بدر، احد، خندق ہو چکے ہیں، صلح حدیبیہ ہو چکا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی طرف خطوط روانہ فرمائے۔ ایک خط جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھیجا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ایلیا ایک جگہ ہے شام کے اندر بیت المقدس کے ساتھ ہی، تو وہاں آیا ہوا تھا اپنی کوئی منت پوری کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس کو وہاں پر ملا، خط پیش کیا۔ ہمارے سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا کہ جب یہ خط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہرقل کے پاس پہنچا، جو روم کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، کیسر ہے، تو کیسر روم ہرقل نے فوراً کہا کہ یہ خط ہے، یہ نظر انداز کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک آدمی ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے، تو ذرا بلاؤ یہاں کوئی مکہ کے لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ یہاں موجود ہوں تو ان کو لے آؤ۔ اتفاق تھے جناب ابو سفیان آئے ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ آیا ہوا تھا، وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو جب وہ سارے لوگ بادشاہ کے حضور پیش ہو گئے تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جو تم میں سے یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص ہے، جو اس کا سب سے قریبی ہے، وہ ذرا آگے آ جائے۔ کہتے میں ذرا آگے ہو گیا، باقی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے بہت سارے سوال و جواب کیے، وہ سوال و جواب، وہ گفتگو اور خط کا جو متن ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اور کسی موقع پر میں نے دوسرے موقع پر ان پر گفتگو بھی کی تھی، لیکن آج واقعہ معراج کے تناظر میں اس کے ایک حصے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ساری گفتگو ہوئی، سوال و جواب ہوئے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ کوئی کہنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، جو وہ سوال کر رہا تھا وہ اتنے دو ٹوک قسم کے سوال تھے کہ گنجائش نہیں نکل رہی تھی کہ میں بھی اپنی جو دشمنی ہے اس کا کوئی اظہار کر سکوں۔ تو بالآخر جب گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور بات تو کہنے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں واقعہ معراج کو اس کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ فوراً کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہرقل کے سامنے، کیسر روم کے سامنے واقعہ معراج کا ذکر کیا کہ آپ یہی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ شخص جس کا خط آپ کے پاس آیا ہے، اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور آگے آسمان کی طرف لامکاں تک رات کے مختصر حصے میں آئے اور واپس بھی تشریف لے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ سننے کے بعد کیسر روم فوراً تکذیب کر دے گا، جھٹلا دے گا، لیکن ابھی اس نے بات کی نہیں تھی کہ اس مجلس میں موجود سب سے بڑا پادری جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو واقعے کی تفصیل تم بیان کر رہے، اس کے صحیح ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں، اس لیے کہ میں ادھر موجود تھا بیت المقدس کے اندر، اور میری عادت یہ تھی کہ میں رات کے ایک خاص پہر کے اندر دروازے بند کر دیتا تھا کہ اب آنے والے آ گئے اور جانے والے چلے گئے، دروازے بند، اور پھر میں بھی آرام کرتا تھا۔ لیکن اس رات ایسے ہوا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن مرکزی دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ میں نے بڑا زور لگایا، بالآخر کچھ لوگوں کو بیدار کیا، اور ہم سارے لوگ مل کر جو ہے یہ کام کرتے رہے، لیکن وہ بند نہیں ہوا۔ تو ہم نے چھوڑ دیا کھلا ہی اس دروازے کو، اور یہ کہا کہ چلو صبح کسی کاریگر کو بلائیں گے اور اس کو دوبارہ ٹھیک کروا لیں گے، لگتا ہے کہ پوری عمارت کا ہی بوجھ اس پر آ گیا ہے۔ صبح جب ہم آئے
تو میں نے پہلا یہ نشان در ایک خاص جگہ پر ایک چٹان کے ساتھ ایک جانور کے باندھے ہوئے ہونے کی نشانی موجود تھی، ایک سوراخ موجود تھا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ رات یہاں کچھ نہ کچھ لوگ آئے اور گئے ہیں، ایسے آثار میں نے دیکھے۔ اور آج تمہاری یہ بات سن کے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر جو تشریف لائیں گے تو وہ بیت المقدس کے اندر تشریف لائیں گے، انبیاء کی امامت کریں گے اور اپنی سواری اس چٹان کے ساتھ باندھیں گے، تو تمہاری بات سن کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ واقعہ ہو چکا ہے، اور وہ پیغمبر تمہاری اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ فلاں موقع پر وہ پیغمبر واقعتاً ہی اپنی سواری باندھ کر بیت المقدس کے اندر ضرور داخل ہوئے، اس لیے کہ صبح جب میں کاریگر کو لے کر پہنچا اور ہم نے اس دروازے کو دیکھا تو وہ اپنی روٹین کے مطابق پھر اسی طرح کھل بھی رہا تھا اور بند بھی ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو اہل کتاب بلکہ قیصر روم کے دربار کے اندر اور مسیحیوں کے سامنے ان کے سب سے بڑے پادری کی زبان سے ہونے والی تصدیق کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی صداقت کو واضح کر دیا۔ تو واقعہ معراج جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اس سے مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعہ معراج اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے نہ صرف اہل مکہ کے لیے تمام حجت بن گیا، بلکہ یہ واقعہ اہل کتاب قیصر روم کے دربار کے اندر سب کے سامنے یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا معجزہ معراج سب کچھ حق اور سچ ہے۔ تو یہ آپ کی شان اور عظمت ہے۔ واقعہ معراج کے جو دیگر سماجی اور تہذیبی پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں۔